المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کے متعلق حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں صراحت سے فرمایا گیا ماہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان کا حکم ہے، اللہ کا ایک فریضہ ہے قربانی، اور قربانی سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شاعر اسلام ہیں، شاعر اسلام دین کا وہ حصہ ہے جس حصے کو قائم کرنا اور اس کی تعظیم کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ قلوب کے تقوی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم اور دین کی اقامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے اور خدا تعالیٰ کے خوف سے، خدا تعالیٰ کے ڈر سے اور خدا تعالیٰ کی خشیت سے تعلق رکھتا ہے۔ شاعر اسلام میں جہاں پر قربانی ہے، جہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب شاعر اسلام میں سے ہے، اذان شاعر اسلام میں سے ہے اور قربانی شاعر اسلام میں سے ہے۔ بیت اللہ شاعر اسلام میں سے، اس لیے اس کی تعظیم کا حکم ہے، اور اسی طرح سے اذان شاعر اسلام میں سے ہے، کیوں؟ اس لیے اسی وجہ سے اس کی تعظیم کا حکم ہے۔ جب بندہ اذان دیتا ہے اور اذان کے بعد نماز کا حکم ہوتا ہے تو دنیا کے اندر جب کوئی اعلان ہوتا ہے تو اعلان کیوں ہوتا ہے؟ اعلان اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد کوئی پروگرام ہوتا ہے، پروگرام ہونے کے بعد کوئی کام ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو طے کیا جاتا ہے۔ پانچوں وقت میں یہ صدائیں اس لیے لگائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس لیے ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، نماز کو ادا کرنا اور نماز کے اس دین کو قائم کرنا اور اس کی حقیقت اور اس کی تمام اصلیت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی سیاسی آدمی اور کوئی دنیاوی آدمی اعلان کرتا ہے تو اس کے اعلان کے بعد لوگ جمع ہو کر کام ہی نہیں ہزاروں کام کرتے ہیں، ہزاروں کاموں کے بعد اپنے مقصدوں میں بھی نکل جاتے ہیں، ہزاروں میلوں کا سفر کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لیکن خدا کے اس شاعر کے بعد نہ کوئی مقصد جو ہے ہوتا ہے، نہ کوئی جو ہے 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کی سنت کے بعد جو ہے کوئی کام ہوتا ہے، نہ کوئی اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر اسلام میں اذان کو رکھا کہ نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کا ادا کرنا یہ رسم نہیں، رسمیت نہیں، بلکہ یہ کچھ حقیقت پر مبنی ہے، سجدہ اللہ کے سامنے، رکوع اللہ کے سامنے کچھ حقائق پر مبنی ہے۔ اسی طرح قربانی بھی ہے، قربانی بھی اپنے اندر کچھ حقائق رکھتی ہے، کچھ اصلیت رکھتی ہے اور کچھ اپنے اندر ایک بہت بڑا مقصد رکھتی ہے، ایک انقلاب رکھتی ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر آپس میں لڑ کر ہزاروں سال جو ہے تباہ و برباد ہو گئے تھے، نہ ان کے اندر دنیا کے اندر کوئی بسنے کا اور زندگی میں رہنے کا اور سہنے کا کوئی ڈھنگ تھا، نہ کوئی اصول تھا، نہ کوئی زندگی کے احکام تھے، نہ کوئی اخلاق تھی، نہ کوئی معاشرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف
اس کتاب کے اندر اور اپنے کلام کے اندر کیوں کی؟ جب انہوں نے دین اسلام کو اس کی حقیقت کے ساتھ، اس کی اصلیت کے ساتھ قائم کیا تو ہزاروں سال کی لڑائیاں، ہزاروں سال کی جو ہے خرابیاں، ہزاروں سال کی بداخلاقیاں ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد ہے تمہیں اس کنتم آدان، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا ہمارے اندر بھی وہ جذبہ، وہ قربانی کا وہ جذبہ، قربانی کی حقیقت اور قربانی کی اصلیت ہمارے اندر بھی آئی یا نہیں آئی؟ اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر آیا یا نہیں آیا؟ ہم تو اللہ کے لیے، ہم تو دین اسلام کا حکم جو ہے پورا کرنے کے لیے ایک چیز کی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں نے جان مال کی قربانی دی، لوگوں نے مال کی قربانی دی، لوگوں نے وقت کی قربانی دی، لوگوں نے ایثار کیا، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر جن نیک لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو قربانی کا مقصد تھا، اور اپنے ایمان کو بچایا۔ آج ایمان کو بچایا نہیں جاتا ہے، آج دنیا کو بچا کر کہا جاتا ہے میرا ایمان ضائع ہو جائے، میری قربانیت کی حقیقت ختم ہو جائے، اصلیت ختم ہو جائے، رسم باقی رہے، لیکن میرا مال، میری دنیا اور میری جو ہے عزت اور میری شہرت میری باقی رہنی چاہیے، باقی سب کچھ ضائع ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں تین چیزوں کی طرف جو ہے دعوت دیتی ہے۔ نمبر ایک، اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے، اگر دین کے کاموں کے اندر اور اسی طریقے سے دنیا میں جو بھی کام کیے جاتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے قربانی کے جذبے کے ساتھ، وہ جذبہ جو ہمیں قربانی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر مشکل سے مشکل گھڑی کو جو ہے کس طریقے سے ہمیں جو ہے گزارنا ہے، اس گاڑی کو کیسے پار کرنا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور یہ اخلاص جب پیدا ہو جاتا ہے، اسی کا نام ہے اخلاص۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو کہا، اے میرے بیٹے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب کے اندر مجھے اللہ کا حکم ہے، آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے، فانظر ماذا ترى۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جیسے آپ اللہ کے نبی ہیں ایسے ہی تیرا بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے اپنے حکم کے لیے نہ کسی سے مشورہ کیا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے جذبے سے قربانی کی، تو میں کہاں پیچھے رہ سکتا ہوں؟ آپ کو جو حکم ہے کر گزریے، میں بھی انشاءاللہ تیار ہوں۔ ہمیں آزاد کر دیا، ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی ہے۔ اگر ہمیں اپنے بیٹوں کی قربانی دینی پڑتی، اپنی جان مال کی قربانی دینی پڑتی، ہم دیکھ لیتے کون سا آدمی جو ہے اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا، اور اللہ نے ہمیں رہا کر دیا، جاؤ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی قربانی دے کر تم سب کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جاتا ہے جناب میں پھر غلام بنوں یا نہیں بنوں، اور یہ نہیں کہا جاتا ہے میری غلامی کا مسئلہ کیا ہے۔ آزادی کے بعد یہ حکم ہے کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا حکم دیا اور کھانے کا حکم دیا، پینے کا حکم دیا، اللہ کے حکم اور فرائض کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں غنیمت دی، منافع دیے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم پر کی ان کو جا کر کھاؤ جیسے بھی تم کھاتے ہو، چاہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اپنی آنکھوں سے جو ہے اپنے قلب کو اور اپنے جو ہے اندرون کو جو ہے نفع پہنچاتے ہو، جاؤ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرو۔ اور دوسرے نمبر پر قربانی ہمیں جو ہے دوسرے نمبر پر اخلاص کا جو ہے درس دیتی ہے۔ نمبر 2 پر قربانی جس جذبے سے ہمیں کرنی ہے وہ جذبہ ہمیں دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص اللہ کے جذبے سے اس قربانی کو ادا کیا۔ اور تیسرے نمبر پر فانظر ماذا ترى، قربانی میں حکم دیا گیا دیکھو جیسے تم کو سمجھ میں آ رہا ہے،
جب تنگ نظریہ ہوتی ہے اور تنگ نظری کے باوجود دنیا کے اندر انسان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہوتا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ انسان کے اندر تنگ نظری ہے، وسعت نظر نہیں ہے۔ وسعت نظر ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کل قیامت کے دن، اے میرے بندو، جب وسیع نظروں سے دنیا کے اندر عمل کیا تھا تو آؤ انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کھلے آسمان کے اندر ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح تم رب تعالی کو دیکھو۔ اور یہ وسعت جب تم پیدا کرو گے اور سمجھ کر قربانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا کہ قربانی کی کیا حقیقت ہے، قربانی کس مقصد سے ہوتی ہے اور ہمیں کیا درس دیا جاتا ہے۔ بس دو باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جس کے سر پر ہاتھ کا سایہ ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سر پر ہاتھ ہے، اور جس کے ساتھ خود ہی جو ہے کوئی انسان کہے، کوئی کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ یاد رکھیے گمراہیوں سے باز آنا ضروری ہے۔ جس کے سر پر خدا کا ہاتھ ہو اور جس کے سر پر جو ہے ہاتھ ہو وہ کہتا ہے میرے سر پر ہاتھ ہے، اور جس کے ساتھ جو ہے خود کہا رب تعالیٰ نے میں ہی تیرے ساتھ ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ اور جب جو ہے دنیا کی جو ہے عظمتوں کی بات کی جاتی ہے، دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی بات کی جاتی ہے تو دو باتیں میری آپ یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں خرید لیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں جب خرید لیا تو جاؤ گے جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بنی عبد مناف، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فاطمہ، یا فاطمہ الزہرا، اشتروا انفسکم من اللہ، تم خرید لیے گئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے کے ساتھ، اللہ نے وہ بے کر لی ہے۔ اگر اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے اور دنیا و آخرت کی فلاح چاہتے ہو اور دنیا و آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو۔ جیسے غلام ہو گیا ہے تو وہ نہایت ہی جو ہے لجاجت کے ساتھ اپنے خریدنے والے کو کہتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر مجھے آزاد کر دو۔ اور آخر میں جو ہے تین باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک تو اپنے سیاسی حکمرانوں کو اور سیاسی لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا ایک نظام ہے اور اس نظام کے تحت میں جو ہے ایک نظام چلتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں 40 سالہ تجربے سے یہ ایک نظام نہیں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ جو وعدہ آپ کرتے ہیں اور جو وعدہ اور موعود کہنا چاہتے ہیں وہ وعدہ نہیں، وہ ایفاء وعدہ نہیں، وعدہ خلافی ہے۔ اور یہ بات بھی جو ہے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دین اسلام کے اندر اطاعت کا حکم دیا ہے، ہمیں دین اسلام کے اندر حکم دیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت عطا فرمائی ہے، بلندی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔